چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ممبئی میں دو اچھی فلمیں لگی ہوئی تھیں، مغل اعظم اور پاکیزہ۔ ہم نے پاکیزہ دیکھی لیکن متاثر نہ ہوئے۔ جوں دن گزرتے جا رہے تھے پیسوں میں کمی آتی جا رہی تھی۔ پیسے بچانے کے لیے ہم نے 24 گھنٹوں میں صرف ایک ڈبل روٹی اور ایک کپ چائے پر گزارا کرنا شروع کر دیا، جس سے جسم کمزور ہونے لگے۔ ہمارے پاس وٹامن کی گولیاں تھیں، ان سے غذائیت کی کمی پوری کرتے رہے۔ ڈاک یارڈ میں کسی غیر ملکی بحری جہاز کا سراغ نہ ملا، مایوسی ہونے لگی۔ پیسے ختم ہونے کو آگے تھے۔ اس مالی پوزیشن میں ہم نیپال کو بھی نہیں جا سکتے۔ لنکا چلے جانا بھی بعید از قیاس تھا۔ لیکن ایک روز ہم 11 بجے سے شام 5 بجے تک ڈاک یارڈ پر گھومتے پھرتے رہے۔ ہمارے مطلب کا کوئی جہاز نظر نہ آیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کسی دردمند مسلمان کی تلاش کی جائے جو ہمیں نیپال تک جانے کے لیے قرض حسنہ دے دے۔ فرار ہوئے 10 روز گزر چکے تھے، اس لیے ہمیں یہ توقع تھی کہ ہندوستانی نیپال کی طرف ہمیں ڈھونڈ چکے ہوں گے اور اب وہ راستہ محفوظ ہوگا۔ جس روز ہم نے یہ فیصلہ کیا اس رات ہم نے پیسوں کی کمی کی وجہ سے کھانا نہ کھایا۔ دوسرے ہی دن ہم نے مختلف مسلمانوں سے ملنا شروع کر دیا۔ ہر کسی کو ہم ایک ہی فرضی کہانی سناتے تھے کہ ہم مشرقی پاکستان کے لوٹے پٹے لوگ ہیں، جانیں بچا کر بھاگے ہیں، کئی مہینوں سے ہندوستان میں مارے پھر رہے ہیں، مغربی پاکستان جانے کی کوئی صورت نہیں بنی۔ ہمارا انداز بھکاریوں والا نہیں تھا۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ قرض حسنہ کے طور پر دے دیں جو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے واپسی کر دیں گے۔ ہر مسلمان نے ہماری بات دلی ہمدردی سے سنی، مگر کسی سے ہمدردی کے سوا کچھ نہ ملا۔ تاہم ہم مایوس نہ ہوئے، کوشش اور مہم جاری رکھی۔ ہم ایک روز بھنڈی بازار سے سینٹرل ممبئی جانے والی سڑک پر جا رہے تھے۔ ایک 4 منزلہ عمارت کے قریب سے گزرے۔ ایک بورڈ پر نظر پڑی، یہ کوئی نقوی صاحب وکیل تھے۔ ہم نے اسی کا کال بیل دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ بند دروازے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز نے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کسے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ نقوی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں، شام 5 بجے آئیں گے۔ ہم مایوس لوٹ گئے۔ یہ گھر بالائی منزل پر تھا۔ ہم نیچے آئے تو ایک کمرے کے دروازے پر ایک تختی پر نظر پڑی تو یہ تقویٰ صاحب تھے، نام سے مسلمان۔ میں نے میجر طارق سے کہا، چلو یار، نقوی نہ صحیح، تقوی ہی صحیح۔ میں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آیا۔ سلام دعا کے بعد وہ ہمیں اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کہا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم نے اسے اپنی فرضی کہانی سنا کر مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا، 2 مہینے پہلے تک تو میں واہگہ بارڈر پر تھا، پھر میری تبدیلی ممبئی کر دی گئی، یہاں سے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ رقم بطور قرض دے دیں جو ہم جب بھی موقع ملے پاکستان سے واپسی کر دیں گے، مگر تقویٰ صاحب سے بھی ہمدردی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اچانک میری نظر ایک ٹوپی پر پڑی جو پولیس کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جناب تقویٰ صاحب پولیس آفیسر ہیں۔ میرا تو پسینہ نکل آیا۔ ہم مفرور جنگی قیدی ایک پولیس آفیسر کے گھر آن بیٹھے تھے۔ میں طارق کو اشارہ نہ کر سکا کہ وہ پولیس کی ٹوپی دیکھ لے۔ میں نے تقویٰ صاحب کی بات ختم ہوتے ہی جانے کی اجازت چاہی، مگر اس نے اصرار کیا کہ ہم چائے پی کر جائیں۔ میں نے پرزور الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کیا اور اجازت مانگی، مگر اس کی ضد اور اصرار نے اٹھنے نہ دیا۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمیں چائے کے بہانے بٹھا لے گا اور پولیس کو بلا کر ہمیں گرفتار کروا دے۔ وہ اندر چلا گیا۔ میں نے طارق کو پولیس کی ٹوپی دکھائی تو ان کی حالت بھی بگڑ گئی۔ ہم ہوشیار اور بوقت ضرورت بھاگنے کے لیے تیار ہوئے، کان دروازوں کی طرف لگا دیے۔ مسٹر تقویٰ واپس آئے اور اس نے نہایت دلچسپ بات شروع کر دی۔ پھر چائے آئی۔ ہمیں چائے کی ضرورت تو تھی، مگر اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم ذرا جلدی وہاں سے نکلنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ چائے بہت گرم تھی۔ ہم نے جلدی منہ جلانے والی گرم چائے پی لی، لیکن کپ ابھی خالی نہیں ہوئے تھے۔ تقویٰ صاحب نے
کب ابھی عہدہ بھی ختم نہیں تھا، ہم ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن آداب کا تقاضا تھا کہ جب تک میزبان چائے ختم نہ کر لیں ہم بیٹھے رہیں، مگر میزبان میں فرق ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم محفل کے آداب کے پابند رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسٹر تقویٰ پولیس کے آداب دکھا جائیں۔ ہم دونوں اٹھے اور شکریہ ادا کر کے رسمی طور پر اجازت مانگی۔ مسٹر تقویٰ کچھ بیزار ہوئے اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ اس موقع پر میجر نادر ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ سارا دن سڑکوں پر پیدل مارے پھرنے سے سر منہ گرد سے اٹ گئے تھے۔ کمرے میں جا کر نہائے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہمیں کوئی راستہ نکالنا تھا اور بہت جلد نکالنا تھا۔ پولیس کی ٹوپی نے ایمرجنسی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ کسی مسجد میں جا کر پیش امام کی اپنی فرضی کہانی سنائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہمیں کسی ایسے متمول انسان سے ملا دیں جو قرض کے طور پر ہماری مدد کر سکیں۔ اس فیصلے کے تحت میں اور طارق ڈونگری بازار کی مسجد میں چلے گئے۔ عشاء کی نماز ختم ہو چکی تھی اور پیش امام جا چکے تھے۔ پوچھنے پر علم ہوا کہ اپنے حجرے میں ہیں۔ حجرہ مسجد سے ملحق مدرسے کی اوپر والی منزل میں تھا۔ ایک آدمی نے رہنمائی کی اور ہم اوپر چلے گئے۔ دستک دی تو مولانا نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گئے۔ ہم نے اپنی فرضی کہانی سنائی اور مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں کہ ہماری مدد کر سکیں۔ انداز بیاں بتا رہا تھا کہ وہ متاثر ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ انہوں نے کہا کہ ہم کل فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آ جائیں، وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ حل ہونا نہ ہوتا۔ مولانا کا سلوک اور گفتگو اتنی پیاری تھی کہ ہمارے دلوں سے مایوسی کی تلخی کم ہو گئی۔ ہم اپنے کمرے میں گئے اور اللہ کے سہارے سو گئے۔ میں اور طارق فجر کی نماز کے وقت مسجد میں گئے، باجماعت نماز ادا پڑھی اور نماز کے بعد پیش امام سے درس قرآن شروع کر دیا۔ انہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس سے ہم نے محسوس کیا کہ وہ ہماری کہانی اور ہماری مشکل سے متاثر ہیں۔ ان کا موضوع تھا کہ مسلمانوں کی اخوت اور قابل امداد مسافروں کی مدد کرنا۔ انہوں نے قرآنی آیات مبارکہ کی روشنی میں درس دیا، احادیث بھی سنائیں اور آخر میں انہوں نے غیر متوقع طور پر اس درس کا رخ ہماری طرف پھیر دیا۔ ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے سامعین سے کہنے لگے کہ ہمارے یہ دو بھائی مشرقی پاکستان میں اپنا سب کچھ لوٹا کر آئے ہیں۔ اب پاکستان تک پہنچنے کے لیے انہیں کے پاس خرچ نہیں اور یہ اپنے دشمن ملک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب سب کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ جلد از جلد ہندوستان سے نکل جائیں۔ یقین کیجیے میں اور طارق شرم سے زمین میں گھٹ جاتے۔ ہمارا مطلب یہ نہ تھا، مگر ہمارے رد عمل کی کسی نے پرواہ نہ کی۔ اللہ ان مسلمانوں کو صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ ان میں سے کئی اٹھ کر چلے گئے اور واپس آ گئے۔ کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 2 اور کئی ایک نے 1 روپیہ دیا۔ یہ تمام لوگ مفلس درجے سے تعلق رکھتے تھے، پھر بھی انہوں نے خاصی رقم جمع کر دی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔